یعنی آج جو میں نے کلاس 12 کے لیے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے ریولیوشن آف قرآن. قرآن کا نزول کیسے شروع ہوا. قرآن کا نزول جو پہلے شروع ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تھے. اس غار کا نام تھا غار حرا. غار حرا جو ہے وہ تقریباً مکہ سے 7 کلومیٹر دور ہے. کتنا دور ہے؟ 7 کلومیٹر. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ریاضت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس چیز کا حال ڈھونڈتے تھے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے. تو اسی اثنا میں اللہ کے جو ملک ہوتے ہیں، ملک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اقرا، آپ پڑھو. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں. اس نے ایسے شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں امی ہوں. تو دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ پڑھو. تو دوبارہ جواب دیتے میں پڑھنے. تو پھر حضرت جبرائیل پریس کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باڈی میں. تو وہ کہتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی اس اللہ کے نام سے پڑھو جنہوں نے آپ کو پیدا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو اس طرح سے قرآن جو ہے، جو ریولیشن ہے، قرآن کی جو نزول ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ قرآن کا نزول جو ہوتا ہے یہ تقریباً 23 سال جاری رہتا ہے. 23 سال جاری رہتا ہے. تو مختلف طریقوں سے قرآن جو مطلب کا نزول ہوتا تھا. رنگنگ آف بیل یہ ایک طریقہ تھا وحی کا. یعنی وحی کس طرح ہوتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا تھا، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچان سکتے تھے. وہ کچھ آواز ہوتی تھی تو پھر حضرت جبرائیل مطلب پہنچتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ان تک پہنچاتے تھے. تو دوسرا چیز تھا ٹرو ڈریمز، یعنی سچے خواب. اس طرح سے بھی قرآن شریف کا نزول ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب، ان کے خوابوں میں کیا آتا تھا؟ سچے خواب دیکھتا تھا جو وہ اس میں ہوتا تھا ڈیوائن میسیج ہوتی تھی. تو اس طریقے سے بھی وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام ان تک پہنچتا تھا. تیسری چیز مطلب طریقہ ہوتا تھا کہ کس طرح یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام. اللہ تعالیٰ سے کیسے کلام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج کا جو واقعہ ہے، معراج کا واقعہ جو ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں جب وہ بہت ہی پریشان ہوتے تھے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے اور جب ان پر جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں قریش، وہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا دور تھا، غم کا دور تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں تو روبرو ملاقات ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. تو یہ چوتھا طریقہ ہے. کبھی کبھار حضرت جبرائیل کسی شخص کے روپ میں بھی آتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچاتے تھے. تو یہ جو وحی جو تھی یہ تقریباً 23 سال نازل ہوئی. تو کچھ صورتیں جو تھی وہ مکہ میں نازل ہوئی. پیغمبری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد، 40 سال ان کی عمر تھی تو ان پر نبوت نازل ہوئی، عطا ہوئی. تو تقریباً جب عمر مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر وہاں تک بھی قرآن شریف نازل ہوتا تھا. وحی مختلف طریقوں سے ہوتی تھی. تو یہ قرآن شریف جو تھا اس میں اب جو قرآن شریف جو وحی ہوتی تھی جو کاتب الوحی ہوتے تھے، صحابی جو تھے
وہ وحی مطلب لکھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا، جو ڈیوائن میسیج پہنچتی تھی، تو وہ اس کو قلم بند کرتے تھے۔ اور دوسری چیز تھی کہ یہ وحی جو تھی یہ مختلف، جب وہ پڑھتے تھے، یہ صحابی پڑھتے تھے، لکھتے تھے اور اس کے بعد یاد کرتے تھے، اس لیے کیونکہ مختلف جنگوں میں مختلف صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے، تو اس چیز کی ضرورت پڑی کہ اس کو ایک کتابی شکل دی جائے۔ تو آخر کار قرآن شریف کی کمپائلیشن ہوئی، اس کی تدوین ہوئی، تو اس کو ایک کتابی شکل دی گئی۔ انشاءاللہ کل ہم قرآن شریف کے متعلق اور بھی پڑھیں گے، تب تک کے لیے